الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں. آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور سال 1441 ہجری کا شروع ہو چکا ہے. جب عیسوی سال کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ماہ دسمبر کے اختتام کے بعد ماہ جنوری کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہمیں وہ تاریخ بہت یاد رہتی ہے اور پوری دنیا میں لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب اسلامی نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کو اسے خبر ہی نہیں ہوتی. نئے سال پر جشن منانے کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اپنی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے اور اپنے رات و دن کی گردش کی جو تاریخ ہوتی ہے اس سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے. ہجرت کا نیا سال شروع ہوا جو 1441 ہجری کا سال ہے. اس مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کروں. ایک تو یہ کہ نئے سال کا پیغام کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آخر یہ ہجری سال جسے ہم اور آپ شمار کرتے ہیں، جسے اسلامی سال کہا جاتا ہے، آخر اس کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. یہ 2 اہم سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آج کی تقریر میں پیش ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے جو مہینوں کی تعداد بنائی ہے وہ کل 12 مہینے ہیں. کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کی تاریخ آپ اٹھائیں اور ان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر قوم اور ہر دین میں سال میں جو ہوتے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں. قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے، اور لوح محفوظ میں یہ بات موجود ہے کہ مہینوں کی کل تعداد جو ہوگی وہ 12 ہوگی. آپ عیسوی مہینہ لے لیں، آپ ہجری لے لیں، یا کوئی اور بھی دین اور قوم کی تاریخ کو آپ لے لیں، سب کے یہاں سال میں کل 12 مہینے ملیں گے. اہل عرب جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر وہاں سے آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا،
اہل عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے بعد بھی اسلامی تاریخ کے تعین سے پہلے وہ جس تاریخ کو استعمال کرتے تھے وہ کوئی معین تاریخ نہیں تھی۔ اہل عرب میں بعض حضرات ایسے تھے جو عیسوی تاریخ کو استعمال کرتے تھے، جو عموماً آج کی دنیا اس تاریخ کو استعمال کر رہی ہے، اور آج عیسوی تاریخ کے لحاظ سے ہم اور آپ ستمبر یعنی ماہ ستمبر کی 6 تاریخ میں 2019 سال چل رہا ہے، یعنی 6 ستمبر 2019 میں ہم اور آپ ہیں، یہ عیسوی تاریخ ہے۔ اہل عرب میں سے بہت سارے حضرات عیسوی تاریخ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو اہل عرب کے درمیان کوئی عظیم اور بڑا واقعہ پیش آتا تھا، اس واقعے کو بطور تاریخ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اہل عرب کے درمیان فیل والا واقعہ، جو ہاتھی والا واقعہ، انتہائی مشہور واقعہ ہے۔ ابرہہ نے یمن سے آ کر ابرہہ نے کعبے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعے اس کو اور اس کی پوری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ فیل کا واقعہ ہے، ہاتھی کا واقعہ ہے۔ اہل عرب نے اپنے بہت سارے واقعات کو ایسے بھی یاد کیا ہے کہ عام الفیل سے اتنے مہینے یا اتنے سال پہلے کی بات ہے، عام الفیل سے اتنے مہینے بعد کی بات ہے۔ اسی طرح اہل عرب نے اپنی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے مشہور جنگوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے، بسوس ایک جنگ ہوئی ان کے درمیان، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ واقعہ حرب بسوس سے اتنے سال پہلے کا ہے، یہ واقعہ حرب بسوس سے اتنے دنوں بعد کا ہے۔ اسی طرح ان کے درمیان ایک جنگ بعاث، حرب بعاث ہوئی تھی، اس کو بھی وہ بطور تاریخ استعمال کیا کرتے تھے کہ واقعہ بعاث سے اتنے دن پہلے کا، اتنے دن بعد کا ہے۔ اس طرح وہ تاریخ کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی حتمی اور یقینی تاریخ نہیں تھی۔ کچھ حضرات عیسوی تاریخ کو استعمال کرتے، کچھ حضرات جنگوں سے اپنے واقعات کو یاد کرتے، اور کچھ حضرات کوئی اہم واقعہ اگر ہوتا تو اس کے ذریعے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب فتح الباری میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت میمون بن مہران نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا۔ روایت حضرت میمون ابن مہران کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگو، تمہاری فائلیں ہمارے پاس آتی ہیں، تمہاری دستاویزات ہمارے پاس آتی ہیں، تمہارے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس لکھی رہتی ہیں، لیکن اس میں تاریخ کا ذکر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس میں مہینے کا تو ذکر ہوتا کہ ماہ شعبان ہے، یا اس طرح کچھ اشارے تو ہوتے، لیکن اس میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہوتی جس تاریخ کی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہاں یہ واقعہ فلاں سال کے شعبان میں پیش آیا تھا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی فائلیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہماری فائلیں آپ کے پاس جاتی ہیں، آپ کی دستاویزات اور آپ کے خطوط ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمارے خطوط، ہماری دستاویزات آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن ان دستاویزات میں، ان فائلوں میں مہینوں کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن کسی تاریخ اور کسی سال کا ذکر نہیں ہوتا۔
مثال کے طور پر فائل میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں یہ بات پیش آئی، یہ بات لکھی ہوتی ہے ماہ شعبان میں یہ بات پیش آئی، یہ بات لکھی ہوتی ہے ماہ محرم میں یہ بات پیش آئی، لیکن اسی فائل کو اگر 4 سال کے بعد ہمیں دیکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس سال کے شعبان کی یہ بات ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے یا 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین ایسا کوئی سال ہونا چاہیے جس سے اسلامی شناخت ہو، جس سے اسلامی پہچان ہو، جس سے ہماری تہذیب کی طرف، ہماری ثقافت کی طرف، ہمارے کلچر کی طرف، ہماری تاریخ کی طرف، ہماری سیرت کی طرف، ہمارے اسلامی شاعر کی طرف اشارہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو انتہائی مشہور ہیں، اور بھی متعدد روایتیں ہیں، لیکن مشہور یہ 2 روایتیں ہیں۔ سن 17 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 17 سال گزر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ گزر چکا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنائے گئے ہیں۔ 17 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے، کس تاریخ کو اسلامی تاریخ قرار دیا جائے، کس تاریخ کو تعین کرنے کے بعد، متعین کرنے کے بعد ہماری اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کا پتہ چلے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے، خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے ایک میٹنگ بلائی، ایک میٹنگ بلائی گئی، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، اور پھر بات شروع ہوئی کہ کوئی ایسا سال یا کوئی ایسی تاریخ یا کوئی ایسا نام تجویز کیا جائے جس سے ہماری شناخت بھی ہو اور جس سے اسلامی تاریخ کا پتہ چلے۔ عیسوی تاریخ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، دیگر تاریخ ہیں وہ مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دیگر ادیان و مذاہب کی جو تاریخ ہے اس سے ان کے ادیان و مذاہب کا پتہ چلتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ میٹنگ بلائی گئی، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، بعض صحابہ کرام کی یہ رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے اس کو اسلامی سال قرار دیا جائے۔ بعضوں کی یہ رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو سال ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یہ بعثت کا سال ہے، آپ کی بعثت کے سال کو اسلامی سال قرار دیا جائے اور وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کی تاریخ ہے، آپ نے جب ہجرت کی تھی اس ہجرت کی تاریخ کو اسلامی سال بنایا جائے اور ہجری سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی اس وفات کے سال کو اسلامی سال مانا جائے اور پھر وہاں سے اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ اس طرح مختلف قسم کے آراء آئیں، مختلف رائے آئیں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے اجتہاد سے، اپنی اپنی ترجیحات سے انہوں نے یہ باتیں پیش کی۔ سب باتوں کو سننے کے بعد اخیر میں جو فیصلہ کیا گیا، خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 17 ہجری میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت کی جو تاریخ ہے اور ہجرت کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو اسلامی سال قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال قرار دیا جائے اور پھر یوں یاد کیا جائے
کہ محرم 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری اس طریقے سے سلسلہ چلے. اس پر لوگوں کا اتفاق ہوا اور یہ بات شورا میں پاس ہو گئی. وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے جو ہماری اسلامی سال کی تاریخ ہے، اور آج ہمارا 1441 ہجری کے ماہ محرم کی 6ٹھی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1440 سال گزر چکے ہیں اور 41ویں سال میں ہمارا داخل ہو چکے ہیں. یہ ہماری تاریخ جو اسلامی تاریخ ہے، جو ہجری تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ سے ہمیں واقف ہونا انتہائی ضروری ہے. بہت افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے عیسوی تاریخ کو یاد کرنے کا تو اہتمام کیا، لیکن ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ کو، اسلامی سال کو یاد رکھنا یہ امت کے لیے فرض کفایہ ہے. اگر پوری امت اس تاریخ کو بھلا دیتی ہے، پوری امت گنہگار ہوگی. یہ اہل مدارس، یہ علماء، یہ طالبان علوم نبوت، یہ دین کے خدام جنہوں نے اسلامی تاریخ کو یاد رکھا ہے اور اپنے شب و روز میں، اپنی تعطیلات میں، اپنے نظام تعلیم میں انہوں نے اس تاریخ کو معیار بنایا ہے، پوری امت کی طرف سے یہ طبقہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، پورا طبقہ یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. اگر یہ اہل مدارس کی تاریخ کو چھوڑ دیں تو یقیناً پوری امت گنہگار ہوگی. آج دنیا میں جو دین والے ہیں، جن کو دیندار کہا جاتا ہے، دینی تنظیمات کہا جاتا ہے، انہی لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. اسلامی سال کی یہ تاریخ ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آخر ولادت نبوی کے سال کو اسلامی سال کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ بعثت نبوی کے سال کو اسلامی سال کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال کو اسلامی سال کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اور ہجرت کے سال کو اسلامی سال صحابہ کرام نے کیوں قرار دیا؟ اس سوال پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں ایک جواب ملتا ہے، اور وہ جواب انتہائی واضح ہے، انتہائی صاف ہے. ولادت کی تاریخ سے ولادت کا پتہ چلتا ہے، بعثت کی تاریخ سے بعثت کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں نبی بنائے گے. وفات کی تاریخ سے وفات کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہجرت کی تاریخ سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ہجرت کی تاریخ یہ ایک بارڈر ہے. ہجرت کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی یوں ہی ہجرت نہیں کیا کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے وطن کو یوں ہی نہیں چھوڑا کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو یوں ہی نہیں چھوڑا کرتا ہے. اگر کسی نے اپنے وطن کو چھوڑا تو یا تو اس نے حصول علم کے لیے چھوڑا ہوگا، جیسے آپ نے چھوڑا، ہم نے چھوڑا. اگر کسی نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے تو اس نے حصول معاش کے لیے چھوڑا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے رزق کی تلاش کے لیے چھوڑا ہے. اگر کسی نے وطن کو چھوڑا ہے، ہو نہ ہو اس کو وطن میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، اسی لیے وہ اپنے وطن کو الوداع کہہ کے کسی نئے علاقے میں جا رہا ہے، نئے ملک اور نئے محلے میں جا رہا ہے، کچھ امید لے کے جا رہا ہے، کچھ سہارا لے کے جا رہا ہے. یہ ہجرت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہجرت میں دو پہلو ہمارے سامنے، جیسے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہجرت کا سال، ذہن میں پہلا سوال ہوتا ہے کہ آخر ہمارے آقا نے ہجرت کیوں کی؟ کوئی آدمی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا، کوئی آدمی اپنے علاقے محلے کو نہیں چھوڑتا. آخر ہمارے آقا نے اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنی پیدائش اور نبوت کی جگہ کو آقا نے چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ صحابہ کرام نے مکے کو خالی کر دیا، آخر صحابہ کرام نے کیوں ہجرت کی؟ یہ ایک سوال ہے جو ہجرت کے سال کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے.
جواب یہ آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو ستایا گیا، کتنے صحابہ کرام کو مکی زندگی میں شہید کر دیا گیا، ان کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کو چٹائیوں میں باندھ کر اور نہ جانے کیسے کیسے آلات کے ذریعے انہیں مشقت اور پریشانی میں ڈالا گیا، لیکن صبر کرتے رہے ہمارے نبی، صبر کرتے رہے صحابہ کرام۔ لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ مکے کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آج کی رات محمد کا کام تمام کر دینا ہے، آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، وہی نازل ہوتی ہے اور پھر اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینے کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہجرت کا نام آتا ہے، ہمارے نبی نے ہجرت اس وجہ سے کیا کہ ان کو ان کے دین کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے، ان کی وحی کی وجہ سے، اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے، امت کی دعوت کی وجہ سے انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا، ان کی گردن پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی گئی، ان کے سامنے گالی گلوچ کیا گیا، ان کے سامنے اللہ کو برا بھلا کہا گیا، ان کے سامنے اللہ کے خود رسول کو برا بھلا کہا گیا۔ جب صورتحال قتل پہنچتی ہے تو پھر نبی دین کی حفاظت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی امانت کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنے محبوب علاقے اور اپنے محبوب گھر کو الوداع کہہ کر انہوں نے مدینے کا سفر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل رہے تھے، ہجرت کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اونچے پہاڑی پر، اونچے ٹیلے پر چڑھ کر حرم مکی کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے آقا کہتے ہیں، اے مکہ، اے سرزمین، تو مجھے بہت محبوب ہے، تو مجھے بہت پیاری ہے، تو میری پیدائش کی جگہ ہے، تو میری نبوت کی جگہ ہے، تو میری بعثت کی جگہ ہے، تو ہمارے خاندان اور ہمارے قبائل کی جگہ ہے۔ اے مکہ، مجھے تم سے پیار ہے، میں تجھ سے ہجرت نہ کرتا، لیکن مکے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے، مکے والے مجھے ستا رہے ہیں، مکے والے مجھے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم آ گیا ہے، تمام پیار، تمام محبت کے باوجود حکم الہی کی وجہ سے میں یہاں سے سفر کر رہا ہوں۔ ہجرت کا یہ پس منظر ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہجرت کا یہ ہے کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کچھ امید لے کر جاتا ہے، کچھ آرزو اور تمنائیں لے کر جاتا ہے، کچھ سہارے ڈھونڈ لیتا ہے یا کچھ سہارے ڈھونڈنے کی امید لے کر جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے، پہلے قباء میں قیام کیا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے ٹوٹ کر محبت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اونٹنی سے اترے نہیں ہیں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ اے نبی، آپ ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے، اے نبی آپ ہمارے یہاں قدم رنجہ ہو جائیے، اے نبی ہمیں مہمانی کا شرف دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے وہ جہاں بیٹھ جائے گی، جس کے گھر کے قریب بیٹھ جائے گی، میں اسی کا مہمان ہو جاؤں گا۔ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں، کچھ امید لے کر، کچھ امانت لے کر، کچھ تمنائیں اور آرزو لے کر۔ مدینے کے صحابہ نے، مسلمانوں نے اس طرح ٹوٹ کر محبت کی کہ دنیا کی تاریخ، کسی بھی دین کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، میں اسلام کی تاریخ صرف نہیں کہتا،
آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کسی بھی دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام نے اپنے دوستوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی تھی، دنیا کی تاریخ میں ویسی محبت کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام جو مکے سے گئے، دوسرے علاقے سے آئے، مدینے کے صحابہ کرام نے کہا آپ نئے ہیں، آپ کو مدینے کے بارے میں واقفیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دیا، ہر ایک مدینے کے صحابی کے ساتھ مکے کے ایک صحابی کو لگا دیا۔ مدینے کے صحابی کو انصار کہا گیا اور مکے کے صحابی کو مہاجر کہا گیا۔ انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ انصار ہوئے اس لیے کہ انہوں نے مدد اور تعاون کیا۔ صحابہ کرام نے ٹوٹ کر محبت کی، یہاں تک کہ صحابی رسول نے کہا اپنے مواخات والے بھائی سے کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیوی میں سے تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ عدت گزار لے تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن قربان جائیے وہ بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں کاروبار کر کے خود کفیل ہونا چاہتا ہوں، میں تم پر مشقت اور پریشانی ڈالنا نہیں چاہتا۔ مدینے میں صحابہ کرام نے پرزور استقبال کیا اور مکے سے نکلے تو پریشانی کی وجہ سے نکلے۔ ہجرت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی پریشانی آئے گی، جب بھی ظلم سر چڑھے گا تو پھر امید کی کرن کہیں نہ کہیں سے نکلے گی۔ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حالات آتے رہتے ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، 1441 ہجری میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہجرت کی تاریخ، ہجرت کی سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب مصائب بہت آتے ہیں تو پھر ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ راستے کھلتے ہیں ایسے کہ پھر انسان کے لیے امن و سکون کا ماحول ہو۔ حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو ہجرت کا پیغام ہے اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ امید و بیم کے درمیان ہونا چاہیے، خوف و رجا کے درمیان ہونا چاہیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان سے کہا، انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ سے اتنی امید رکھتا ہوں، اللہ سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ کل میدان حشر میں اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ساری کائنات میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ سے ایسا توقع ہے، ایسی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا عمر بن خطاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا میں اللہ سے اتنا ڈرتا بھی ہوں کہ اگر میدان حشر میں اعلان ہو جائے کہ پوری کائنات میں سے صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا کہیں میں ہی نہ ہو جاؤں۔ ہجرت کا واقعہ اگر ایک طرف غم کا واقعہ ہے تو دوسری طرف امید کا واقعہ ہے، دوسری طرف استقرار کا واقعہ ہے، استقلال کا واقعہ ہے، ثابت قدم رہنے کا واقعہ ہے۔ یہ ایمان کی تعلیم بھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ امید کے درمیان اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ سے خوف رکھیں، اللہ کی منہیات سے بچتے رہیں۔ یہ ہجرت کی تاریخ اور ہجرت کے سال کا پیغام ہے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی۔ ایک دوسرا پیغام بھی تھا کہ نیا سال کوئی بھی ہو وہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہر نیا لمحہ، خواہ وہ سیکنڈ اور منٹ ہو، خواہ وہ گھنٹہ ہو، خواہ وہ شب و روز کی گردش ہو، خواہ وہ مہینوں کا گزرنا ہو، خواہ وہ نئے سال کا آنا اور پرانے سال کا جانا ہو،
ہر نئے لمحے اور ہر نئے سال کا یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا، دنیا میں جو آیا ہے اسے رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے۔ 2018 چلا گیا، 2019 کے ماہ ستمبر میں ہم اور آپ ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3-3.5 مہینے کے بعد یہ سال چلا جائے گا، 2020 شروع ہو جائے گا۔ لوگ نئے سال پر خوشی مناتے ہیں، لیکن افسوس ہے خوشی منانے کی یہ چیز نہیں، بلکہ یہ اپنے اعمال کے محاسبے کی تاریخ ہے۔ ہمیں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اگر اچھے اعمال کیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، مزید اچھے کام کی توفیق مانگیے، برے کام کیے اللہ کے سامنے توبہ کیجیے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ نے سنبھلنے کا، سنورنے کا، توبہ کرنے کا ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ ہر لمحہ ہمیں بتاتا ہے، ہر سال ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، تمہاری بھی موت آنی ہے، تمہاری بھی جوانی ختم ہونی ہے، تمہارا بھی بڑھاپا ختم ہونا ہے۔ اگر تو نے اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا تو نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، تو ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہے اور پھر مصیبت آئی تو صبر کرتے رہے۔ جن لوگوں نے ان کاموں کو نبھایا وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور تاریخ کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔